नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट क्यों लेना पड़ा? आसिफ अली जरदारी इस सारे मामले से लाइल्म है। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही थी कि हम पीटीआई से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते ही पैंतरा बदल गया और हर बात माननी पड़ रही है। ये सब कुछ और आज की सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा तरीन कार्रवाई में क्या क्या अहम पेशरफ्त हुई, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल हर रोज़ बदल रही है, लेकिन गुज़श्ता 11 महीनों से सिर्फ सूरत हाल ही बदल रही है, कोई खैर खा नतीजा नहीं निकल रहा। आइंदा क्या होने वाला है, हमारे पास भी सोर्सेज हैं, हम आपको बड़ी खबरें देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। नादरीन, हमारे कुछ खबर पहुंचाने वाले हलकों ने, हमारे शाहीनों ने हमें ये खबर पहुंचाई कि हुकूमती सफ़ों में कोई ना कोई खलबली मच चुकी हुई है। जिस तरह मैंने कल भी खबर दी थी, ये बड़ी खबर है, मैं आपको एक मरतबा फिर दोबारा रियलाइज करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हुकूमती इत्तेहाद में ये वो जो कहते हैं ना, ये गानगत और एक पॉइंट पे या एक एजेंडे पे इकट्ठा होना वो मुश्किल हो गया हुआ है। हुआ कुछ यूं है कि सबसे पहली बात यह कि इलेक्शन को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आपस में कंफ्यूजन पाई जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को एक डेमोक्रेटिक जमात कहती है और उसकी मेजोरिटी का यह ख्याल है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। दूसरी जानिब जिस तरह से हमने देखा कि JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान वो किसी भी हाल में इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है और उनका ये खुल के कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही वो सियासी कुव्वत मानते हैं, बल्कि इमरान खान को तो वो दहशत गर्द मानते हैं। दूसरी जानिब MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मरदमशुमारी को लेके और फंड जो कि कराची के लिए इशूज़ किए गए उनको लेकर। तो इस तरह से हुकूमती इत्तेहाद, फिर जिस तरह से हमने ये पीछे भी देखा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था PTI का 12 अराकीन का, उसको भी शिकायत हैं। तो इन तमाम मामलात को जब हम यकजा करते हैं तो मुख्तसर ये कि फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप ये देख लें कि केस भी है। तो इन सारे केसेस को लेके, इन सारी सूरत हाल को लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया कि वो रिवाइज कर लें। लेकिन जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा कि ये 10 मरतबा भी वोट ले लें तो भी इनको जाना ही है। दूसरी जानिब हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि इनकी सफ़ों में खलबली मच चुकी हुई है और हो सकता है ये अपना एतमाद बहाल करना चाह रहे हैं, जो भी है। नाज़रीन, ये तो है पार्लियामेंट की मौजूदा सूरत हाल। इसमें मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदगान ने तकारीर करते हुए ये कहा कि हम बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, मौजूदा फैसला साजी, उसको हम नहीं मान रहे। हमने आइन की बालादस्ती के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट किसी भी ऐसे फैसले को नहीं मानेगी। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि अब पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम कह रही है, लेकिन नाज़रीन ये दोहरी पॉलिसी है। जो ही हुकूमती अराकीन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा गुजर के अंदर जाते हैं तो वहां पे इनकी बोलती बंद हो जाती है। इन्होंने आज तक जितने बयानात मीडिया पे दिए उसके बिल्कुल बरअक्स ये सुप्रीम कोर्ट में जाके देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मर्तबा भी ये नहीं कहा गया कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे, या फिर ये वहां पे जाके कहते हैं कि हम जजिस को नहीं मानते। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ असेंबली में कहते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं करते। कुछ हल्के हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चूंकि बयानिए की कमी है और ये फैसला हो चुका हुआ है कि शहबाज शरीफ को हर हाल में अदालती कुर्बानी देना होगी, इस तरह से इनके पास एक नया बयानिया बनेगा और उस बयानिए को लेके ये अवाम के पास जाने के काबिल हो जाएंगे। अदरवाइज आप देख लें कि इलेक्शंस के बाईकाट तक की नौबत आ चुकी हुई है। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि PTI में टिकट्स लेने की लड़ाई है
اور نون لیگ میں ٹکٹس دینے کی لڑائی ہے، وہاں پہ کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر حلقے سے، ہر شہر، ہر گاؤں میں جو نون لیگ کے امیدواران تھے، کوئی چھتری کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور کوئی کینچی استرے کے نشان پہ الیکشن لڑنے کی نوبت آ چکی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ آزاد صورتحال میں یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واپس نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آزاد امیدوار کا جھکاؤ ہمیشہ ہی اقتدار کی طرف ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمان نے اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ جو جماعت پنجاب میں الیکشن جیتے گی وفاق میں بھی وہی جیت جائے گی۔ ناظرین، یہ ڈر یا خوف نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور میں اپنے گزشتہ کئی ویلاگز میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ سیاسی طاقت اور جماعت ہونے والی ہے جو آئندہ پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائے گی۔ ایک چیز کنفرم ہے، ڈیڈ شور ہے، اور یہ میں بار بار آپ کو بیان کرتا رہا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت میں ہر روز، ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مریم نواز مکمل طور پہ فلاپ ہو چکی ہیں، بلاول بھٹو زرداری، ابھی آصف علی زرداری صاحب ان کو پراپر لانچ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، مولانا فضل الرحمان کا یہ قد کاٹ نہیں ہے، ایک مخصوص علاقائی سیاسی جماعت ہے۔ پھر دوسری جانب شہباز شریف صاحب بیماری میں مبتلا ہیں، حمزہ شہباز صاحب نظر نہیں آ رہے، میاں نواز شریف صاحب عمرہ کر کے لندن واپس چلے گئے۔ ان تمام فیکٹرز کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل صرف اور صرف عمران خان سے وابستہ ہے۔ عمران خان ہی پاکستان کی وہ واحد امید اور ہوپ ہے جو کہ پاکستان کو ایک پوائنٹ پہ، ایک ایجنڈے پہ اکٹھا کر سکتا ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کو فورس کر سکتا ہے یا انسپائر کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور اپنی سرمایہ کاری کریں۔ کیونکہ ناظرین، ایک چیز جو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان کے پاس دولت کمانے کا یا پیسہ کمانے کا کوئی بھی سورس نہیں ہے۔ ہمارے پاس، ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے افغانستان میں جنگ لگ جائے اور وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے چلتا رہے، چاہے وہ رشیا کا آپ جنگ کا دور دیکھ لیں یا پھر امریکہ کا، پاکستان کا وہی ٹینیور اچھا گزرا ہے۔ ادروائز تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر تھا، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، انڈسٹری ہماری بند ہو گئی، اور اب جو موجودہ اکانومی کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں صرف عمران خان ہی وہ واحد آپشن ہے جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ایجنڈے پہ، ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر لے گا۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ طاقتور حلقوں نے بھی عمران خان کے لیے نرم گوشہ بڑھانے کی ایک جو جستجو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اب قربتیں آئندہ چند دنوں میں بڑھتی جائیں گی۔ حکومت کی جانب سے ابھی تک فی الحال وہ 4 رکنی کمیٹی کا اعلان نہیں کیا گیا جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کی ایک ہی ڈیٹ پر بات چیت کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری اور ان کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے جو کہ حکومتی مشینری سے الیکشن کی ڈیٹ پہ گفت و شنید کرے گی۔ ناظرین، الیکشن آج ہوں، کل ہوں یا پرسوں ہوں، ہونے تو ہیں۔ جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں نے ٹائم دیا اور کوشش کی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس میں بات چیت کر لیں اور کسی نتیجے میں پہنچ جائیں، ورنہ تو انہوں نے کہا کہ میں تاریخ بھی دے چکا ہوں اور اعلان بھی کر چکا ہوں الیکشن کا۔ ناظرین، سپریم کورٹ وقتی طور پہ کسی بھی صورت میں پسپائی اختیار کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور دوسری جانب حکومت یعنی کہ وزیر اعظم کی قربانی دینے کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے، اور آج اعتماد کے ووٹ لینے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ سپریم کورٹ پہ پریشر بلڈ کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ کا پریشر جو برداشت کرنے کی قوت ہے، استطاعت ہے عمر عطا بندیال صاحب کی، وہ سب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ وہ سارے ریومرز جو کہ یہ بتا رہے تھے، وہ سارے جھوٹ جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر عطا بندیال پسپائی اختیار کر لے گا، بیٹھ جائے گا، دوڑ جائے گا، چلا جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ مکمل اپنی قوت طاقت کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان میں قانون کا دفاع کر رہی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں یہ جو اونٹ ہے جو کہ کہیں نہیں بیٹھ پا رہا گزشتہ 1 سال سے، یہ اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ الیکشن سر پہ ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو الیکشن میں جانا ہے۔ آئندہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہوگی
جو الیکشن میں بینیفیشری ہوگی. ادروائز JUIFA, پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی تمام اتحادی جماعتیں یہ اپنا نقصان اس قدر شدید کر چکی ہیں کہ اب ریوائول نہیں ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور کو لے کے کہ کس طرح سے ان کو شہر شہر پھرایا جا رہا ہے. لیکن ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور ایک چیز آپ اپنی مزید کلیئر کر لیں کہ یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ جو لوگوں کے اوپر FIRs کاٹی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف سیاسی لڑائی ہے جو کہ PDM اور PTI کے درمیان جاری ہے. اس میں بالکل بھی 0% انوالومنٹ ہے. یہ میں پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. فوج نے کل DG ISPR نے اپنے بیان میں کہہ بھی دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس معاملات کو جس طرح سے بھی سیاستدان چاہیں یہ آپس میں حل کریں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں خوشخبریاں آپ کی طرف آنے والی ہیں. اللہ حافظ.